یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ یسو 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 یسو۔ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ متی رسول کی انجیل 18واں باب۔ متی رسول کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی رسولی یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں کہ اے خدا ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمول ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خدا، آج یقیناً تو اپنے لوگوں کے درمیان معجزات ظہور میں لانے کو ہے، اور ابھی سے ایڈوانس تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت
میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خصوصاً ان کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب زمین پر ایماندار جب متحد ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہمارا خدا ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے مسیح پر، اور جب وہ ایمان رکھتے ہیں یسوع پر، اور زمین پر جس بات کے لیے وہ اتفاق کریں، جس بات کے لیے وہ کہیں، وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اور یہاں پر خدا کی کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ اب جب وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر کسی بات کے لیے بھی، اب اس میں کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے کہ اس بات کے لیے نہیں تو اس بات کے لیے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا اور صرف یہ ہو سکتا ہے، یا یہ کچھ خدا کرے گا اور یہ نہیں کرے گا، ایسا کوئی تصور اور ایسا کوئی پہلو ہم اس آیت میں یا کلام مقدس میں نہیں پڑھتے، بلکہ لکھا ہے جو وہ چاہیں کسی بھی بات کے لیے، everything، اور جس بات کے لیے بھی وہ اتفاق کریں۔ اب اتفاق سے مراد مل کر دعا کریں، جیسے آپ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی ہیں یا آئے ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بشپ صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب دو نے اتفاق کیا، آپ نے کہا میں نے دعا کی، ہم دونوں ایمان کے ساتھ متحد ہو گئے، اتفاق کیا اور مل گئے، اور جو کچھ ہم زمین پر باندھیں گے وہی کچھ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ کھولیں گے وہ کھلے گا، جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور لکھا جہاں دو یا تین یہ میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے بیچ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں، آپ اور مسیح ہم سب ہم متحد ہو گئے، اور ہمارا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اور اس طرح ہم اسے مقتدر اعلیٰ سوورین سمجھتے ہیں۔ اس کی سوورینٹی پر، اس کے اقتدار اعلیٰ پر اور اس کے مقتدر اعلیٰ ہونے پر ہم ایمان رکھتے اور یقین رکھتے ہیں عزیزو۔ اس لیے چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس منجی عالم اور مجسم کلام اور خدائے اقدس اور ہماری جانوں کے لنگر، ہمارے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر ہمارا ایمان ہے، اور خصوصاً جن کا ایمان ابن خدا خالق کائنات اور منجی یسوع پر ہے، وہ جو چاہتے ہیں ان کے لیے ہو جاتا ہے، سب کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔
میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں افسیوں 30 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ افسیوں 30 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی بات کی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ سترویں آیت، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ اب جب ہم مسیح یسوع میں قائم ہو جاتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ مسیح پھر ہم سے دور نہیں رہتا، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور متی میں ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور اس سے بھی ایک اہم پہلو کہ ہم جب اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جب اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے۔ سکونت کے معنی رہنا ہے، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم سے کوئی دور نہیں ہے اور ہماری اتنی قریب ہے کہ ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے۔ اور جب ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے تو پھر جو ہم دل سے کہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے دل کے ارادے ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے کہ دل میں یسوع مسیح کہتا ہے۔ آج کا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہر شخص کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاسپورٹ پر انہوں نے اسٹیمپ کر دی کہ یہ نہیں کبھی جا سکے گا بیرون ملک۔ اور جب وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا، کہنے لگا بشپ صاحب دعا کیجئے، میں نے اپلائی کرنا ہے، لیکن پہلے جب میں واپس آیا تو انہوں نے کہا تمہیں ویزا کبھی نہیں ملے گا۔ اور جب وہ پاسپورٹ لے کر آیا، میں نے اس کے لیے دعا کی اور جیسے ہی اسے اپلائی کیا، اس پاسپورٹ پر اس کا UK کا ویزا لگا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا اب ویزا لگے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اب باہر کے ملک جاؤ کیونکہ تمہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اب تم جا نہیں سکتے۔ اللہ کے نہیں سکتا، لیکن اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر کہ وہ میرے لیے کر سکتا ہے، اور اس سے کہا کہ بشپ صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں نے اس کے لیے دعا کی اور خدا کے فضل سے اس کا ویزا لگ گیا۔ جب آپ کے اندر مسیح ہے، جب آپ کے ساتھ مسیح ہے، جب آپ کے ساتھ وہ خدا ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزوں، ہمارے لیے ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اور بس ہم اس کی محبت کی خوبی کو جانیں۔ اور افسیوں 30 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔
جب آپ ان فکروں کے بوجھ سے نکلیں گے، اپنے پرابلم کے حصار سے نکلیں گے، مسیح کے قدموں میں آئیں گے اور اس کی محبت کی لمبائی، اس کی محبت کی اونچائی، اس کی محبت کی گہرائی اور لمبائی، چوڑائی، گہرائی، آپ اس میں لگ جائیں گے، اس میں کھو جائیں گے، اس کی محبت سے معمول ہو جائیں گے، تو وہ آپ کے دل کے اندر سکونت کرتا ہے، اور کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کے لیے، جبکہ آپ اپنی اس پریشانی کے چنگل سے نکل کر، اس حصار سے نکل کر، اس جال سے نکل کر آپ مسیح میں لگ جاتے ہیں، اس کی محبت کی اونچائی، گہرائی، لمبائی اور چوڑائی کو معلوم کرنے کے لیے، تو وہ محبت سے بھرا خدا آپ کے مسائل کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ لگ جاتے ہیں اس کی محبت کی گہرائی معلوم کرنے، اس کی محبت کی اونچائی معلوم کرنے، اس کی محبت کی چوڑائی اور لمبائی معلوم کرنے، آپ اس طرف لگ جاتے ہیں اور وہ آپ کے مسائل کے حل میں لگ جاتا ہے۔ اور اس سے بیشتر کہ آپ کچھ جان سکے، وہ آپ کی مسئلے کا حل کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اور آپ جان لیتے ہیں کہ کس قدر وہ محبت سے بھرا ہے۔ عزیزو، سب کچھ ممکن ہے، کوئی چیز مستثنا نہیں ہے، ایگزامپشن نہیں ہے، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مسیح نہ کر سکے۔ بس جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ کتنی عظیم بات! ایمان کے ساتھ مانگے اور ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کریں کہ مجھے مل گیا ہے، آپ کو مل جائے گا، اور جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خاتون آئی اور ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کبھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور وہ بڑے ایمان کے ساتھ آئی، اگرچہ اس سے پہلے کئی مقامات پر جا چکی تھی، لیکن جب چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی اور بہت روئی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میں نے اسے کہا جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہیں تو اس بڑے ایمان کے ساتھ مسیح سے اپنی شفا کو مانگ، اولاد کو مانگ لیں، اور جب اس سے اولاد مانگی تو خداوند نے اسے اولاد بخش دی۔ اسے ایمان کے ساتھ مانگا۔ اس کے سبب کیا تھا کہ اس کے دونوں ٹیوبز میں ٹیومرز تھے، سسٹ تھے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب اس سے مانگا اور میں نے بھی اس کے لیے دعا کی تو وہ سسٹ یسوع کے فضل سے ختم ہو گئے۔ آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں، مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو سنجیل کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا،
پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا اے ربی، دیکھ کے انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ عزیزو، مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت کی اور وہ سوکھ گیا، اور کبھی درخت ایک دم نہیں سوکھتا، آپ اسے کاٹ بھی دیں تو وہ کئی دنوں کے بعد جا کر سوکھے گا۔ لیکن مسیح نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ جو کچھ ہم مانگیں گے وہ مل جائے گا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، ایگزامپل دی کہ مسیح نے کہا سوکھ جا، اور جب وہاں سے گزرے تو وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ پطرس کو یاد آیا کہ مسیح نے فرمایا اور یہ ہو گیا، اور اسے یاد دلاتا ہے مسیح تو نے فرمایا اور یہ انجیر کا درخت سوکھ گیا ہے۔ لیکن مسیح نے ایک بڑی عظیم بات میرے اور آپ کے ایمان کی افزائش کے لیے کہی، اور وہ یہ ہے، کلام مقدس میں دیکھیں مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اب ایمان کے ساتھ کہے اور بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی کہے کہ تو یہاں سے اکھڑ جا تو وہ اکھڑ جائے گا، اور کہے سمندر میں جا لگ، اب دیکھیں سمندر میں پانی ہے کہاں ہوگا، لیکن وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان کے ساتھ کہا ہے۔ عزیزو، جن کا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے دل میں مسیح سکونت کرتا ہے، جن کے ساتھ مسیح رہتا ہے، جب وہ کہتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس لیے جب وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ ان کے منہ سے نکلتا ہے ایمان کے ساتھ جو کہتے ہیں وہی کچھ ظہور میں آتا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے کہا تم پہاڑ سے کہو گے اکھڑ جا تو اکھڑ جائے گا۔ اگر کسی ڈھیٹ بندے کو کہیں گے نا ایمان کے ساتھ کہ اس ڈھیٹ پن سے اکھڑ تو وہ اکھڑ جائے۔ نشہ آور کو، نشہ اور منشیات فروش کو یا منشیات کے عادی کو ایمان کے ساتھ کہیں گے کہ نشہ اس کے بدن سے جاتا رہے، آپ کی دعا جس میں شک نہیں، لیکن اگر آپ دعا کریں گی یا کریں گے اور اس میں شک ہے کہ جو میں نے مانگا ہے شاید یہ ہو یا نہ ہو، شاید ایسا ہو سکتا ہے، پھر آپ اس کو میڈیکل نقطہ نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھیں۔ عزیزو، مجھے سکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور ایسا پہاڑ جیسا مرض، ایسا بہت بڑا مرض، اور یہ بات ہے 1995 کی، اور میں نے اس پہاڑ جیسے مرض کو دیکھا، اس موذی مرض کو دیکھا اور سنا، اور ڈاکٹر کے الفاظ بھی سنے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ رہ نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن میرا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر، اور میں نے ایمان رکھا اور اس کینسر سے کہا کہ اکھڑ جائے، اس بدن سے، ان جسم کے اعضاء سے، اس بدن کے سسٹم سے،
اکھڑ. اور میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ مسیح نے کہا ہے کہ شک نہ کرو، اور اگر پہاڑ سے کہو کہ ادھر سے اکھڑ جا، وہ اکھڑ جائے. اور اسے کہیں کہ جا کر سمندر میں جا پڑ. دیکھیں میرے ساتھ 23ویں آیت، مرکز کی انجیل 11واں باب 23ویں آیت. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے، ایمان کے ساتھ کہے لیکن شک نہ کرے، بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا. یہ شک آپ کے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے. شک آپ کے ایمان کو متزلزل کرتا ہے. شک ایمان کے اس گہرائی میں جا کر کام کرتا ہے ایمان کے خلاف. اور جو پھر آپ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں وہ غیر مستحکم بنیاد ایمان کی کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد عکس، اگر ایمان کے ساتھ آپ مسیح کے پاس آتے ہیں اور آپ کا مسئلہ، مجھے اسکن کینسر تھا اور ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں نے ایمان کے ساتھ اس کینسر کو کہا کہ یہاں سے، اس بدن سے نکل، روٹ آؤٹ ہو، اور شک نہیں کیا بلکہ یقین کیا کہ اس بدن سے کینسر جا چکا ہے. اور 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے شفا بخش دی. عزیزوں، ہمارا خدا شافی ہے، ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. پہاڑوں کو ہٹانے والا خدا آپ کی چھوٹی گنٹیوں اور سسٹ کو، اس کو ہٹانا اس کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر شک آ گیا، شک آپ کے ایمان کو بے بنیاد کر دیتا. آپ کا شوہر اگر ٹھیک نہیں اور آپ دعا بھی کرتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ شک بھی ہے کہ ایک خاتون آئی میرے پاس، کہنے لگی بشر صاحب دعا کریں میرا شوہر ٹھیک ہو جائے. یقیناً ہوگا. کری ویسے جڑے موڑ دے بگڑے نہ ٹھیک نہیں ہوتے. اب یہ بھی ایمان رکھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ بھی ایمان رکھتی ہے کہ جو بہت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب اس کے ایمان میں یہ شک ہے، اس کے ایمان میں اس شک کی وجہ سے اس کا ایمان ڈاما ڈول ہے. اس کا ایمان ہے کہ مشکل ہے، یہ تو شروع سے خراب ہے، یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ہاں اب مشکل ہی مجھے لگ رہا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا. کہنے لگی کیوں؟ میں تو آپ کے پاس آئی دعا کریں. میں نے کہا میرے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ بے ایمان. کہنے کہ میں بڑے ایمان کے ساتھ آئی ہوں. میں نے کہا نظر آ رہا ہے آپ کا ایمان کہ بہت بڑا ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی شک بھی بہت بڑا ہے. عزیزو، آج لوگ ایمان بھی بہت ہے لیکن شک بھی بہت بڑا ہے. لیکن اس شک کے ساتھ جب ایمان کے ساتھ مانتے ہیں تو وہ کچھ ہوتا نہیں. اس لیے مسیح نے فرمایا شک نہ کرو. ایک خاتون میرے پاس آئی چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں، کہنے کہ بشر صاحب بچہ میرا بڑا روتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، اور میں نے کہا کہ بس اس کو نہ خدا کے گھر لے جاتی، میرا ایمان ہے اس نے ٹھیک ہو جانا. کہنے کہ ذرا جلدی کرے. میں نے کہا خیریت؟ کہنے نہیں ذرا اور جلدی، ان کو چھوڑے پہلے اس پر دعا کر دیں. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے میں بڑے ایمان کے ساتھ آئی. میں تو وہ تو اچھی بات ہے، بیٹھے کوئی بات. کہنے نہیں وہ ڈاکٹر کی کلینک بند ہو جائے گی، اس لیے ذرا جلدی کرے، میں نے پھر ادھر بھی جانا ہے. اب کیا ہے؟ بڑا ایمان ہے کہ یسوع ٹھیک کرے گا، لیکن یہ ایمان ہے کہ میں نے میڈیسن بھی لینی ہے. آج اس طرح کا ایمان جس میں شک ہے، لیکن وثوق کے ساتھ. ابھی ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر آئی
جس کے لیے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ اب اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا، اور وہ آئی، اس سے کہا شب صاحب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کیسی بات، ہمارا یسوع ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو ان کو، ہم چاہتے ہیں اپنے مسیح کے پاس، اس کے پاس تو جانے والوں کا ایمان ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا آپ اس پر دعا کریں۔ میں نے دعا، نیکسٹ ڈے آئی تو وہ بچی بالکل ٹھیک تھی، اس لیے کہ اس کے ایمان میں شک نہیں تھا۔ اب اس کا 100% اور حتمی ایمان تھا کہ صرف میرا خدا کر سکتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے، دعا بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آخر میں آ کر کہتے ہیں خدا تیری مرضی ہے، سن لے، سننا ہے ورنہ مرضی ہے، ڈیفینیٹلی وثوق کے ساتھ کہیں۔ ایک رشتہ کیا کسی نے، تو وہ جو لڑکی والے تھے وہ روٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں رشتہ کرنا، ابھی شادی ہونا۔ اس سے میرے پاس آئے، کہہ لیں گے بشپ صاحب میرا ایمان ہے کہ آپ ساتھ چلیں گے نا، اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ میں نے کہا اور کوئی ملتا لے، کہہ لیں نہیں بڑا میرا ایمان ہے۔ میں نے کہا اچھی بات، میں گیا تو میں نے کہا آپ اس سے نا، آپ سے غلطی ہوگی، آپ کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ چلے گے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، کریں گے ایسے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ان سے واقعی یہ خود کیا نہیں مسٹیک ہو گئی۔ اس کو کہتی ہے بہن غلطی میرے کو ضرور ہوئی ہے، تیرا دل کر دے معاف کر، نہیں کرتا دل نہ کر۔ وہ بالکل ایگری تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ بات کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی ہم نہیں ایگری۔ اس سے پہلے جو میں نے سٹنگ کی انہوں نے کہا 100% ہم ایگری ہیں۔ اب اس کا یہ ایمان ہے کہ میں جاؤں گا کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں شک، اس سے کہا دل مانتا جب کرو، نہیں مانتا نہ کرو، چاہتے ہیں تو کر لے، نہیں ہے تو نہیں ہے، معاف کرنا ہے کر دے، نہیں کرنا نہ کرے۔ عزیزو آج اسی طرح بہت سے لوگ اپنے معاملات میں وہ شک بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ شک اور ایمان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ یا تو شک کے باعث ڈوبیں گے لیکن ایمان کے باعث آپ اپنی نیا کو کنارے پر لے جائیں۔ لیکن شک جیسے کشتی میں سوراخ کرنا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، پانی جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے، اور آپ کو تسلی ہے کہ آپ کشتی میں بیٹھے لیکن کشتی سوراخوں والی ہے۔ آپ کو ہے کہ بھائی میں کشتی میں بیٹھا، میں نے تو پار لگ جانا، لیکن وہ کشتی شک کے سوراخوں سے بھری ہوئی ہے، بلکہ ایک ہی سوراخ کافی ہے جس سے پانی جائے اور نیچے سمندر کی تہہ میں چلا جائے۔ لیکن خداوند یسوع مجھے اور آپ کو اور آپ تمام ناظرین کو وہ یہ چاہتا ہے، آپ ایمان رکھیں، آپ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اعتقاد رکھیں اور اس پہ شک نہ کریں۔ جو بھی مسئلہ نا آپ شک نہ کریں۔ ایک خاتون، اس کے شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اس سے کہا میں نے کبھی نہیں آنا، بلکہ اس سے کہا میں نے شادی کر لی ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اس سے کہا بشپ صاحب آپ دعا کریں، میں بھی دعا کروں گی، اور میرا ایمان ہے کہ میرا شوہر واپس آئے۔ وہ چرچ آتی ہے، ابھی چند دن ہی آئی، غالباً مہینہ بھی نہ آئی تو اس کا شوہر جو ہے نا واپس آئے۔ شک کی اس سے گنجائش ہی نہ رکھی۔ اور اسی طرح جب آپ شک کی گنجائش نہیں رکھتے، امپاسبل کام آپ کے لیے پاسبل ہوگا۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بحران نہیں، بیماری نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ان کے ایمان کے باعث ان کے لیے سب کچھ یقیناً ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیں
इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत। खुदा की कलाम मुकद्दस में इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें हमने नहीं देखी ना, हमारे ईमान से सबूत है कि वो यकीनन हो। अगर तालीमी तौर पर आप नाकाम हैं, आप ईमान रखें कि खुदा मुझे कामयाबी देगा, आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। वे औलाद है, खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा मुझे औलाद देगा, खुदा यकीनी तौर पर आपको औलाद देगा। आपके घर के मसाइल हैं, आप ईमान रखें वो मसाइल खुदा यकीनन हल करेगा। और इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हम चलते किस पर है? ईमान पर। और ईमान किस पर है? यीशु मसीह पर। जो आंखें देख रही है, हम उस पर नहीं चलते। आंखें बीमारी को देखती हैं, ईमान शिफा को देखता है। आंखें बे औलादी को देखती हैं, ईमान औलाद को देखता है। आंखें शौहर की लड़ाई झगड़े को और बेवफाई को देखती हैं आंखें, लेकिन ईमान देखता है उसको एक अच्छा बावफा शौहर। जो आप ईमान रखेंगे आपके लिए वैसा होगा। हम आंखों देखे पर नहीं चलते। मसीही लोग आंखों देखे पर नहीं चलते, बल्कि ईमान पर चलते हैं। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं। उनकी निगाहें उस तक मरकूज हैं। वो जो आंखें देख रही है, उनकी फिजिकल आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से वो आंखें देखती है मसाइल को, परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को, बदहाली को, गुर्बत को, बेरोजगारी को। लेकिन ईमान देखता है उन सब मसाइल के हल को, इसलिए कि हमारा ईमान यीशु मसीह पर है। मेरे साथ देखिए रोमियो 15वां बाब उसकी 13वीं आयत। रोमियो 15वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है, रोमियो 15वां बाब 13वीं आयत, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। अब किस वजह से आपके अंदर खुशी, किस वजह से इत्मीनान, किस वजह से मसले का हल? और उसमें लिखा है ईमान रखने के बाइस जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो उस ईमान से आपको खुशी है। और इसकी खुशी है और इत्मीनान है। इसका एलेबोरेशन क्या है, इसकी तशरीह क्या है? इसका हासिल कलाम ये है कि जब आप ईमान के साथ खुदावंद पर मिसाल के तौर पर, यानी कि ईमान से खुशी और इत्मीनान। ईमान से खुशी क्या है? ईमान से खुशी से मुराद ये है कि जब आप नाखुश हैं बीमारी के सबब से, नाखुश हैं बुरी रूहों के सबब से, नाखुश हैं गुर्बत के सबब से, और आप ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर, तो वो आपको खुशी देता है, मसले का हल करता है,
بے اولاد ہیں کہ ناخوش ہیں، لیکن آپ کو وہ اولاد دے کر خوشی اور اطمینان بخشتا ہے، اور بے روزگار ہیں اور آپ ناخوش ہیں، وہ آپ کو روزگار دیتا ہے، آپ میں اطمینان اور خوشی آتی ہے، اور آپ بدحال ہیں، آپ ناخوش ہیں، لیکن آپ نے مسیح پر ایمان رکھا اور اس نے آپ کو خوشی بخشی۔ عزیزو، آج خدا کا بیٹا یسوع مسیح، آپ جو ناخوش ہیں بیماری کے سبب سے، دوسروں کی باتوں کے سبب سے، بدحالی کے سبب سے، اپنی حکومتوں کے سبب سے، جادوگروں کے سبب سے آپ ناخوش ہیں، بے اطمینان ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی اطمینان نہیں ہے، آئیے آج خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، وہ آپ کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، بے اطمینانی کو اطمینان میں بدل دے گا، اور آج وہ یہ معجزہ کرنا چاہتا ہے آپ کے ایمان کے سبب سے۔ آپ جب ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آئے، آپ ایمان کے ساتھ اس کے حضور جھک جائیں، آپ کی زندگی میں جو ناخوشی ہے، آپ کی زندگی میں جو غم ہے، آپ کی زندگی میں جو نا امیدی ہے، آپ کی زندگی میں جو بحران ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کے غم کو خوشی میں بدل دے۔ کتنی عظیم بات کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشی اور اطمینان ہے، اور یہ ہوتا ہے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ خدا کا پاک روح آپ میں خوشی، کیونکہ مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ آج خدا آپ کے لیے مسئلے کا حل کر کے آپ کو خوشی اور اطمینان دینا چاہتا ہے۔ کب؟ آپ کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے یعقوب پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ یعقوب کا عام خط پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے آسمانی باپ اور خدائے قادر یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے لیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آیت۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آج المیہ یہ ہے، بغیر ایمان کے مسیح کے پاس آتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہی نہیں اور اس کے پاس آتے ہیں، اور بغیر ایمان کے اس کے پاس آنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ہے میں مسیح کے پاس جاؤں گا، میں مسیح کے پاس جاؤں گی، میں مسیح کے گھر میں جاؤں گی، میں اس کے قدموں میں آؤں گی یا آؤں گا، اور آپ جب ایمان کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے ایمان کے ساتھ آنے سے، کیونکہ جب آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کے اندر اس ایمان کو جو اس پر آپ رکھتے ہیں وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جب آپ اس کو پسند آتے ہیں تو پھر جو آپ کو پسند ہے وہ وہی کچھ کر دیتا۔ کتنی عظیم بات، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیں خوشی اور اطمینان بخشتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل
11واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اب سوالی انداز میں ہے، ایمان لائیں گے تو اس کا جلال دیکھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو جلال نہیں دیکھیں گے۔ ایمان لائیں گے تو مسئلے کا حل ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ شک کریں گے تو آپ خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ کو اپنا جلوہ دکھائے، وہ چاہتا ہے اپنا جلال دکھائے، وہ چاہتا ہے آپ کی قدرت آپ پر عیاں کرے۔ آپ کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس خدا کے سامنے ایک معمولی سا ہے، آپ کے لیے بڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر غریب آدمی کے لیے 5000 کا نوٹ یا 5000 روپے بڑا اماؤنٹ ہے انتہائی غریب آدمی کے لیے، لیکن ایک ارب پتی شخص یا کروڑ پتی کے لیے وہ ایسی ہے جیسے ہمارے لیے 1 روپے کی حیثیت ہے۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے، تو 5000 اس کے لیے جو کھرب پتی ہے اس کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارا خدا اس قدر قدرت والا ہے، اس کے سامنے ہمارا مسئلہ بہت معمولی سا ہے، لیکن جب ہم ایمان کے ساتھ اور شک کے بغیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے مسیح میرا یہ مسئلہ ہے اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہی تجھ پر ہے اور میں ایمان تجھ پر رکھتا یا رکھتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ تو میرے اس مسئلے کو حل کرے گا، اور آپ کی سوچوں سے اور آپ کے خیالوں سے بڑھ کر وہ آپ کے لیے کام کرے۔ لیکن فرمانبردار، ایک فرمانبردار بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی صرف 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اسے کہا 10؟ اسے کہا یہ لے 15,000 دے دے۔ اور اس نے تو سوچا بھی ہو، تو سوچتا تو پتہ نہیں 10 بھی ملے گا کہ نہیں، لیکن جب ایمان کے ساتھ اس نے مانگا تو اس کی توقع سے زیادہ اسے ملا۔ اسی طرح نافرمان جب مانگتا ہے اسے ملتا نہیں، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ آج خدا چاہتا ہے آپ ایمان کے ساتھ مانگے اور وہ اپنے جلال کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا۔ مرکز کی انجیل 10واں باب مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 52ویں آیت کو پڑھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ 51 آیت سے میں پڑھوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ اب اندھے سے مسیح پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اب اس سے بڑے ایمان کے ساتھ جس میں شک نہیں ہے وہ کہا کہ میں بینا ہو جاؤں۔ دیکھیں میرے ساتھ مرکز 10واں باب اس کی 52ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا جب تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، وہ بالفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب مسیح نے کیا فرمایا؟ اسے کہا جب تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اب یہ ایمان کے ساتھ آیا، اس ایمان میں شک نہیں ہے، اس ایمان میں لغزش نہیں ہے، اس ایمان میں کامل یقین ہے کہ یسوع کر سکتا ہے۔ اور اس سے کہا یسوع مجھے بینا کر۔ اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آپ کے ایمان سے آپ کے لیے اچھائی ہے، آپ کے ایمان سے آپ کے مسئلے کا حل ہے، آپ کے ایمان سے آپ کا پرابلم سالو ہوگا، اور یقیناً خدا آج یہ کرنے کو ہے اور وہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہے تاکہ آپ وہ سب کچھ اس سے لے لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔
کلام خدا میں لکھا ہے 11واں باب اس کی 11ویں آیت، ایمانی سے سارا نے بھی سن یاسن کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اسی کے سے وعدہ کرنے والے کو سچا جان اب اس قابل نہیں تھی کہ اولاد پیدا کرے، اس قابل نہیں تھی کہ اس کی اولاد ہو، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اس سے ایمان رکھا کہ میرا خدا شفا دے سکتا ہے، مجھے اس نے قوت دے سکتا ہے کہ میں اولاد کو پیدا کروں۔ اور اسی طرح اب عہد جدید میں ہم ایمان رکھتے ہیں آپ نے مسیح پر کہ وہ میرے لیے یہ کر سکتا ہے، تو وہ سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اس سے ایمان سے اولاد پیدا کرنے کی قوت پائی، اس سے ایمان کے وسیلہ سے بینائی کو حاصل کیا، اور سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں آپ کے لیے یقیناً وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب اس کی 50ویں آیت دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 8واں باب 50ویں آیت، مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ عزیزو، آپ ایمان کے وسیلہ سے موت سے بچ جاتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے گناہ سے معافی پا لیتے ہیں، اور وہ آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے آج کرنا چاہتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ آپ شک نہ کریں، بس ایمان رکھیں۔ مرکز کی انجیل 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل 9واں باب 23ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، تو مسیح کہتا ہے کیا تو کر سکتا ہے؟ اس میں شک ہے، اور اس شخص نے فوراً کہا، اپنے اعتقاد کو اس نے دیکھ لیا کہ مسیح نے اسے جانچ لیا ہے، تو اس نے 24ویں آیت، مرکز 9واں باب 24ویں آیت، اس لڑکی کے باپ نے فل فور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اب یہ علاج بچے کا کرانے آیا، لیکن بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اب اس سے سوچ لیا، کیونکہ اس کے الفاظ سے اندازہ ہوا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے، تو مسیح نے کہا اگر تو کر سکتا ہے، پھر اس نے کہا میرا اعتقاد درست نہیں ہے، اور کہا میرے اعتقاد کا علاج کر، میرے ایمان کا علاج کر۔ آج ایسے مریض ایمان کے ساتھ، ایسے کمزور ایمان کے ساتھ، ایسے ڈاواں ڈول ایمان کے ساتھ، ایسے ٹوٹے پھوٹے ایمان کے ساتھ جس کی کمزور بنیاد ہے، آپ مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر دے۔ وہ کہتا ہے ایسے ایمان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، چھٹی کرو، جاؤ۔ ایسے ایمان کے ساتھ کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ پھر اس بندے کو پتہ چل گیا اصل مسئلہ تو میرا اعتقاد ہی درست نہیں۔ اس نے کہا میرے اعتقاد کا علاج کر، بچے کو ابھی رہنے دے، پہلے میرے اعتقاد کا علاج کر۔ آپ کی اعتقاد کا علاج ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ خدا چاہتا ہے آپ کے مسئلے کا حل کرے، خدا چاہتا ہے آپ کے لیے کام کرے۔ مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہو جائے گا۔ شک نہ کرے، اور جب آپ شک نہیں کریں گے تو جو آپ چاہیں گے آپ کے لیے وہی کچھ یقیناً ہو جائے گا، اور خدا اس سب کو آج اپنی قدرت سے کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 2 باب، افسیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے مزلی سے نجات ملی ہے،
اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اب فضل سے ہم پر خدا فضل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان سے ہمیں ملتا ہے اور خدا ہم پر فضل کرتا ہے، اور ہم اس کا شکر کریں جو ہم پر اپنا فضل کرتا ہے، اور ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اس کے حضور لائیں، اور آج کا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کچھ ممکن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کے مسائل کو حل کر سکے، ہر طرح کے مسئلے۔ اور آج جو ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آتے ہیں، میرے اس مسئلے کو حل وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور زندہ خدا کے قدموں میں آ اس سے کہیں کہ میرے اس مسئلے کو حل کر، اور یقیناً وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے، اور اس کی قدرت سے ناممکن کام ممکن ہوگا۔ آپ کا ایمان دیکھتا ہے لیکن اس ایمان میں شک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر آپ کے ایمان کے ساتھ شک ہے تو اس کا رزلٹ زیرو ہوگا۔ آج اپنے شک کو اس ایمان سے الگ کریں، شک کو دور کریں، اور کامل ایمان اور کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے لیے آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ آج کا مضمون ہے سب کچھ ممکن ہے، خصوصاً ان کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ شاید آپ سوچتی ہوں یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو جائے، ممکن نہیں کہ بچے کو ترقی ملے، ممکن نہیں کہ اس کا انتظام ہو سکے، ممکن نہیں کہ بیٹیاں ٹھیک ہو، ممکن نہیں کہ مالی پریشانیاں حل ہو، ممکن نہیں ہے کہ یہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، ممکن نہیں نظر آ رہا کہ بچے کامیاب ہوں، یہ ممکن نہیں ہو رہا کہ قرض اترے۔ لیکن آج سارے شک کو دور کر دیں اور یہ ایمان رکھے کہ سب کچھ میرے لیے ممکن ہے، اس لیے کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں اور رکھتی ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ اب سب سے پہلے تو آپ اپنے اس ایمان کو جانچیں۔ ذرا سی کھوٹ بھی آپ کے ایمان کو خراب کر سکتے، اور اس شخص کی طرح آپ بھی کہیں کہ یسوع تو میری کم اعتقادی کا علاج کر، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اور پھر آپ کامل ایمان کے ساتھ جب مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا معجزہ کر سکتا ہے، اور یقیناً کرے گا، اور ایمان رکھے کہ اسے کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایمان رکھو کہ ہو گیا ہے، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اور بلند کریں اپنے ہاتھ میں، چند لمحات کے لیے اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اور مسیح کے تعلقات پر غور کریں، اپنے اور خدا باپ کے تعلقات پر غور کریں، اپنے اور خدا پاک کے تعلقات پر غور کریں۔ اور اگر آپ کو ان تعلقات میں ناخوشگوار پہلو نظر آتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے حضور آئے ہیں، آپ اپنی بے اعتقادی کے لیے اس سے کہیں میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اور خدا آج آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے، جو آپ چاہتی ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی توقعات سے بڑھ کر وہ آپ کے لیے کام کرے۔ اور میرے پیچھے ہے، جب میں کوئی ایمان رکھتا ہوں، بھائی کے ایمان رکھتا ہوں، بہن کے ایمان رکھتی ہوں، خدا کی بیٹی یسوع تیرا شکر، میں نے تیرے کلام کو سنا اور اس کلام کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اپنے آپ کو
تیرے حضور لایا۔ اے خدا تو میری کم اعتقادی کا علاج کر، میری بے اعتقادی کا علاج کر، اور میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ تیرے لیے ممکن ہے۔ آئیے میں ایمان رکھتا ہوں سب کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے میرے ایمان کو اور بڑھا اور اس لائق کر کہ میں تجھے پسند آؤں، میرا ایمان تجھے پسند۔ آئیے تیرا شکر ہو ایمان لانے والوں کے درمیان تو موت سے کرتا ہے۔ تیرا شکر میری ماضی کی تمام کوتاہیوں اور گناہوں معاف کر۔ تیرا شکر آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے قدس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور تیرا قادر ہاتھ ہمیشہ ان پر رہے۔ ابلیس کے سارے کام اور منصوبے جو شک لانے کے لیے تھے، شک کی ساری قوتیں جل گئی۔ ابلیس کے تمام منصوبے ابھی اسی وقت ناکام ہو جائیں، اور خدا ان کے اعتقاد کا علاج کر۔ اور میرا ایمان ہے جب خالص ایمان کے ساتھ تیرے پاس آئے، ان کے ایمان کے عین مطابق ان کے لیے معجزہ کر۔ اور میرا ایمان ہے آج تو نے ان کے لیے اپنی قدرت کو بڑھایا تاکہ تیرے دست مبارک سے سارے ان کے دکھ، تکالیف اور ایمان کے سبب سے جو کچھ چاہتے ہیں یقیناً انہیں ملے۔ دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔